بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويرد جمع الكسرة لاسم الجمع إلى جمع قلته فيصغر نحو غليمة في غلمان أو إلى واحده فيصغر ثم يجمع جمع السلامة نحو غليمون ودويرات. ابھی تک مفردات کی تصغیر کا بیان تھا. اس میں متمکن میں مفردات، پہلے ثلاثی کا پھر رباعی کا، اب جمع کی تصغیر کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جمع قلت کی تصغیر تو جمع قلت کے وزن پر ہی لائی جاتی ہے. جمع کثرت کی تصغیر لانے کے کیونکہ قاعدے مختلف تھے، اس وجہ سے جمع کثرت کی تصغیر کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جمع کثرت کی تصغیر دو طریقوں سے لائی جا سکتی ہے. نمبر ایک، جمع کثرت کو جمع قلت کی طرف لوٹایا جائے اور پھر اس کی تصغیر بنائی جائے. نمبر دو، جمع کثرت کو مفرد کی طرف لوٹایا جائے پھر اس کی تصغیر بنائی جائے، اور پھر اگر مذکر کا لفظ ہے تو اس کی جمع مذکر سالم لائی جائے، اور اگر مؤنث کا لفظ ہے تو اس کی جمع مؤنث سالم لائی جائے. یہ دو طریقے ہیں جمع کثرت کی تصغیر بنانے کے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ یرد جمع الکثرتی لسم الجمع الی جمع قلتی، اس میں جمع نہیں، جمع کثرت کی تصغیر جمع اس طرح لائی جائے گی کہ جمع کثرت کو جمع قلت کی طرف رد کیا جائے گا، فیصغر پھر اس کی تصغیر لائی جائے گی. جیسے غلمان جمع کثرت ہے، اس کی تصغیر لانی ہے تو پہلے اس کو جمع قلت کی طرف رد کیا جائے، اور جمع قلت غلمان کی ہے غلمتن، پھر اس کی تصغیر لائی جائے غلیمتن. تو غلمان کی تصغیر غلیمتن، یہ ایک طریقہ ہو گیا تصغیر لانے کا. او الی واحدہ، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمع کثرت کو مفرد کی طرف لوٹایا جائے، فیصغر پھر اس کی تصغیر لائی جائے، ثم یجمع جمع السلامہ پھر اس کی جمع سالم لائی جائے. جیسے اسی لفظ اگر غلمان کی تصغیر لانی ہے تو پہلے اس کو مفرد کی طرف لوٹایا جائے تو غلام ہے، اس کے بعد غلام کی تصغیر لائی جائے جو کہ غلیم ہے، غلیم کی تصغیر لانے کے بعد پھر اس کی جمع مذکر سالم لائی جائے جو کہ غلیمون ہے. اور اگر مؤنث کا لفظ ہوگا، جیسے دار کی تصغیر لانی ہے، دور کی تصغیر لانی ہے، تو پہلے اس کو مفرد کی طرف لوٹایا جائے جو کہ دار ہے، دار کی تصغیر لائی جائے دویرن، اور اس کے بعد اس کی جمع مؤنث سالم لائی جائے دویرات. تو یہ طریقہ ہے جمع کثرت کی تصغیر لانے کا. وما جاء علی غیر ما ذکر، جو تصغیر جمع کثرت کی اس طریقے کے علاوہ لائی جائے گی، ان اوزان کے علاوہ لائی جائے گی، شاذن وہ شاذ ہوگی. چنانچہ فرماتے ہیں جیسے انسان کی تصغیر لانا انیسیان، یہ شاذ ہے، کیونکہ انسان کی تصغیر کے اندر قیاس یہ تھا کہ اس کی تصغیر انیسین لائی جائے، اس کی تصغیر انیسین لائی جائے. جیسے سرحان کی تصغیر سریحین آتی ہے، اسی طرح انسان کی تصغیر انیسین آنی چاہیے تھی، لیکن انیسیان لانا یہ خلاف القیاس ہے اور شاذ ہے. اسی طرح عشیتن کی تصغیر میں قیاس تھا کہ اس کی تصغیر عشیتن لائی جائے، لیکن اس کی تصغیر عشیشیتن لائی گئی تو یہ بھی شاذ ہے. اسی طرح غلمتن کی تصغیر کے اندر قیاس یہ تھا کہ اس کی تصغیر غلیمتن لائی جائے، جیسے ابھی ذکر ہوا، لیکن اغیلمتن اس کی تصغیر لانا یہ شاذ ہے. اسی طرح صبیتن، اس کی تصغیر کے اندر قیاس یہ تھا کہ اس کی تصغیر صبیتن لائی جائے، لیکن خلاف القیاس اس کی تصغیر جو ہے اصیبیتن لائی گئی، شاذن فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. وقولهم اصیغر منک ودوین هذا وفویق هذا لتقلیل ما بینهما، یہاں سے اب ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جن معانی کے اندر، جن الفاظ کے معنی کے اندر تقابل اور تفاوت کا معنی پایا جائے، جیسے اس میں تفضیل میں تفاوت کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے دون ہذا کے اندر تفاوت کا معنی پایا جاتا ہے، فوق ہذا میں تفاوت کا معنی پایا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے نیچے ہے یا ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے، تو تفاوت کا معنی پایا جا رہا ہے. تو جہاں پر یہ تفاوت کا معنی الفاظ کے اندر پایا جاتا ہے، وہاں اگر تصغیر لائی جائے تو تصغیر لانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ تفاوت میں تقلیل کی جائے. جو دو چیزوں کے درمیان تفاوت پایا جا رہا ہے، اس تفاوت کے اندر قلت کرنا، تقلیل کرنا، یہ وہاں مقصد ہوتا ہے، اس وجہ سے تصغیر لائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں اصیغر منکا، اب اصل تھا اصغر منکا، جیسے ہوا اصغر منکا، وہ تمہارے سے چھوٹا ہے. تو جب یہاں پر تصغیر لائیں گے تو یہ جو تفاوت ہے صغر کا،
اس کی تقلیل مقصود ہوگی. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے. اسی طرح دون ہاذا، اس کی جب تصغیر لائیں گے تو دوین ہاذا، وہ چیز اس سے تھوڑی ہی نیچے ہے، یا فویق ہاذا، اس سے تھوڑی ہی اوپر ہے. تو ان الفاظ کی تصغیر لانے سے مقصد تقلیل ما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو تفاوت پایا جا رہا ہے اس تفاوت کی تقلیل مراد ہوتی ہے. وَنَحْوُ مَا أُحَيْسِنَهُ شاذ، فرماتے ہیں کہ فعل تعجب کی تصغیر لانا شاذ ہے. خود آگے وضاحت کر دی، والمراد المتعجب منہ، کہ مراد فعل تعجب ہے. فعل تعجب کی تصغیر لانا اس لیے شاذ ہے کہ تصغیر اسماء کے ساتھ خاص ہے، فعل کی تصغیر نہیں لائی جاتی، تو اگر کہیں پر لائی گئی تو وہ شاذ ہے. وَنَحْوُ جُمَيْلٍ وَقُعَيْتٍ لِطَائِرَيْن وَقُمَيْتٍ لِلْفَرَسِ مَوْضُوعٌ عَلَى التَّصْغِيرِ، یہ عبارت جواب ہے ایک سوال کا. سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی تک بتلایا ہے کہ کلمات کی تصغیر لائی جاتی ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کچھ الفاظ مصغر ہیں لیکن ان کا مکبر نہیں پایا جاتا. جیسے جمیل پرندے کا نام ہے، قعید پرندے کا نام ہے، کمیت خاص قسم کے گھوڑوں کو کہتے ہیں جن کا رنگ سرخ اور سیاہی کے درمیان ہو، سرخی میں تھوڑا تیز اور سیاہی سے تھوڑا کم ہو. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کا مکبر نہیں پایا جاتا، حالانکہ یہ مصغر کے وزن پر ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر یہ الفاظ مصغر نہیں ہیں، صرف مصغر کے وزن پر ہیں. یہ تصغیر نہیں ہے، یہ صرف تصغیر کے وزن پر ہیں، اور واضح کی وجہ سے ہی ان الفاظ کا وزن یہ ہے. تو گویا ان کا تعلق تصغیر کے ساتھ نہیں ہے، بس ان کا وزن تصغیر والا ہے. اس کو فرمایا کہ جمیل، قعید اور کمیت موضوع علی التصغیر، یہ تصغیر کے وزن پر وضع کیے گئے ہیں، یہ خود تصغیر نہیں. وتصغیر الترخیم تحذف منہ کل الزوائد، یہاں سے تصغیر ترخیم کا بیان شروع ہو رہا ہے. تصغیر ترخیم اس ترخیم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام زائد الفاظ کو حذف کر دیا جائے. یہ اسی تصغیر کے ساتھ خاص ہے، اسی مکبر کے ساتھ خاص ہے جس میں زائد الفاظ پائے جائے. تو کہتے ہیں تصغیر ترخیم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تحذف منہ کل الزوائد، جتنے زائد الفاظ کلمے میں پائے جا رہے ہیں ان کو حذف کر دیا جائے. ثم یصغر، پھر اس کی تصغیر لائی جائے. جیسے احمد کے اندر الف زائد ہے تو اس کو حذف کر کے تصغیر حمید لائی جائے. وخولف بالاشارۃ والموصول، اب اسماء متمکن کا بیان ختم ہو گیا. اسماء متمکن میں پہلے مفردات کا بیان تھا جن میں ثلاثی اور رباعی کا بیان ہوا، اس کے بعد جمع کا بیان تھا، اور آخر کے اندر تصغیر ترخیم کا بیان تھا. اب اسماء غیر متمکن کا بیان شروع ہوتا ہے. اسماء غیر متمکن کے اندر کچھ الفاظ کی تصغیر آتی تھی اور کچھ کی نہیں آتی تھی. تو جن کی تصغیر آتی تھی ان کو پہلے ذکر کیا، جن کی نہیں آتی تھی ان کو بعد میں ذکر کیا. وخولف بالاشارۃ والموصول، یہاں سے فرماتے ہیں کہ اصل تو اس میں غیر متمکن میں یہ ہے کہ اس کی تصغیر نہ لائی جائے. لہٰذا اگر کسی اس میں غیر متمکن کی تصغیر لائی گئی ہے تو وہ خلاف القیاس ہے. جیسے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کہ ان کی جو تصغیر لائی گئی ہے یہ خلاف القیاس ہے. تو جب تصغیر خلاف القیاس لائی گئی تو خلاف القیاس طریقے سے لائی گئی. اب خلاف القیاس کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں الحقت قبل آخرہما یاء، کہ ان کی تصغیر بنانے کے لیے ما قبل آخر کو یا دی گئی. وزیدت بعد آخرہما الف، سب سے آخر کے اندر الف لایا گیا، اور یا سے ما قبل کو فتحہ دی گئی. یعنی ان کی تصغیر ایسے بنائی جاتی ہے کہ ما قبل آخر کو یا دی جاتی ہے جو کہ تصغیر کے اندر دی جاتی ہے. سب سے آخری کلمے میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے آخری کلمے کے بعد، اور یا سے ما قبل کو فتح دی جاتی ہے. لہٰذا زا کی اور تا کی جب تصغیر بنائیں گے تو زا اور تا کی تصغیر آئے گی زیا اور تیا. یہاں ایک اور یا کا اضافہ ہوگا تاکہ الف ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہو سکے. اور الف لام کے ساتھ پڑھیں گے اللہ زیا اللہ تیا. تسنیہ کے اندر اللہ زیان اللہ تیان، جمع کے اندر اللہ زیون اور اللہ تیا. ورفضوا تصغیر الضمائر، یہاں سے ان اسماء غیر متمکن کا ذکر ہے جن کی تصغیر نہیں لائی جاتی. کہتے ہیں ضمائر کی تصغیر کو رفضوا چھوڑ دیا ہے. اسی طرح اینا، متا، من، ما، حیثو، منذ، مع، غیرو، ان جیسے جو الفاظ ہیں ان کی تصغیر جو ہے نہیں لائی جاتی. اسی طرح والاسم عاملا عمل الفعل، جو اسم فعل والا عمل کرتا ہے اس کی بھی تصغیر نہیں لائی جاتی.
فمن سما، یہی وجہ ہے کہ زویربو زیدن پڑھنا تو ٹھیک ہے، زویربن زیدن پڑھنا یہ غلط ہوگا۔ زویربو زیدن کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر زویر مضاف ہو رہا ہے، یعنی وہ اسم والا عمل کر رہا ہے، اور زویربن زیدن پڑھنا کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ زیدن بتا رہا ہے کہ یہاں پر زویربن وہ فعل والا عمل کر رہا ہے، تو جب فعل والا کوئی اسم عمل کرے تو اس کی تصغیر نہیں لائی جاتی، لہٰذا زویربن زیدن پڑھنا یہ منع ہو۔